نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا كما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواه موطأ امام مالک قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة رواه مسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد شان صحابہ و شان اہل بیت آپ کی کانفرنس کا موضوع ہے۔ قرون اولیٰ سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے بھی کتاب و سنت کا پرچم اٹھانے والے آئیں گے وہ صحابہ کو اور اہل بیت کو لازم اور ملزوم سمجھتے آئے اور سمجھ رہے ہیں اور سمجھیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کے کچھ الفاظ پڑھے ہیں اور دو احادیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اس ہماری مجلس میں آج مہمان شیخ الحدیث مولانا رفیق مدنی صاحب حافظہ اللہ، پروفیسر صدام صاحب، قاری یاسر نفاری صاحب اور قاری ایوب انصاری صاحب، اور آپ کے اس کانفرنس کے خطیب مولانا عبدالحق حقانی صاحب اور مولانا اسحاق بھٹی صاحب، جتنے بھی علماء، اللہ سب کو سلامتی دے، اور جتنے بھی علماء دنیا سے چلے گئے، علامہ سید خالد محمود ندیم شاہ صاحب سمیت اللہ سب کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کے الفاظ پڑھے، دو احادیث پڑھی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر سبق دیا ہدایت یافتہ کس طرح بن سکتے ہو، ایمان والے کس طرح بن سکتے ہو، اور نبی کریم علیہ السلام نے ہم سب کو سبق دیا ہدایت پر کس طرح رہ سکتے ہو، جنت کے راستے پر کس طرح چل سکتے ہو، اور کون سے کام کرو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ آئیے رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جس طرح رسول علیہ السلام کے صحابہ ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ بنو گے۔ شان صحابہ خطبہ بیان کریں گے، شان صحابہ اتنی بلند ہے، شان اہل بیت اتنی بلند ہے، ہم بیان کریں دن ختم ہو جائے، راتیں ختم ہو جائے، لیکن آج میں آپ کے
اس انداز سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت کی شان اتنی بلند ہے کہ جو ان کی طرح ایمان لائے گا ہدایت یافتہ بڑھے گا، ایمان والا بڑھے گا۔ جو ان کی طرح ایمان نہیں لائے گا وہ بے ہدایتہ ہے، بے ایمان ہے۔ جو ان کے اوپر غلط بات کرے گا وہ تو آٹومیٹک بے ہدایتہ اور بے ایمان کہلوائے گا۔ اللہ پاک نے قانون بنا دیا، ہر کوئی سمجھتا ہے مجھے ایمان مل جائے، مجھے ہدایت مل جائے۔ اللہ پاک نے کسوٹی کے طور پر بیان کر دیا، ایک پیمانہ سامنے رکھ دیا، صحابہ کی طرح عقیدہ توحید ہوگا، صحابہ کی طرح سنت کے اوپر عمل ہوگا، صحابہ کی طرح نمازوں کی طرف ہوگی، صحابہ کی طرح روزے اور رمضان گزارو گے، کوشش کرو گے، صحابہ کی طرح نیکیوں کی طرف چلو گے، صحابہ کی طرح غلط باتوں سے دور ہٹو گے تو اللہ تمہیں ہدایت دے گا۔ اگر تم اپنی مرضیاں کرو گے اور ان کو کچھ سمجھو گے بھی نہ، پھر تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے۔ ایک حدیث پاک پڑھی گئی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا، مکی مدنی سرکار علیہ السلام نے فرما دیا، سید الاول والآخرین نے فرما دیا، فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری سنت رسول اللہ
اللہ نے جماعت سے ہمیں دیا، یہ صحابہ کرام ہے، ان کے لیے تو اجر و ثواب، ان کے لیے تو عزت، اور قرآن میں فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ خطیب ہی صحابہ کی عزت بیان نہیں کرتے، عظمت بیان نہیں کرتے، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث بیان کرتی ہے، صرف قرآن پاک نہیں، صحابہ کی عظمت کو بیان نہیں کیا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ پہلی کتابوں کے اندر بھی اللہ نے صحابہ کی شان کو بیان کیا، جس طرح فرمایا اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑو، اسی طرح یہ بھی فرمایا میرے صحابہ کے لیے اللہ سے ڈرتے رہو، میرے صحابہ کے لیے اللہ سے ڈرتے رہو۔ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، کبھی غلط بات نہ کرنا، اپنی اوقات دیکھو اور صحابہ کا ایمان دیکھو، اپنی اوقات دیکھو، صحابہ کی عظمت دیکھو۔ ساری کائنات کے سردار علیہ السلام نے فرمایا تم ادھر میرے صحابہ 100 کھجوروں کا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو کی 1 مٹھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور دنیا میں آنے والوں تم اور پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، میرے صحابہ کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابہ کی عظمتیں جن کی طرح ہم نے ایمان لانا ہے، جن کی طرح ہم نے جذبے بنانے ہیں، جن کی طرح ہم نے دین اسلام کا پرچم اٹھانا ہے، یہ صحابہ کرام جن کے لیے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں کے اندر تقوی کے سوا، پرہیزگاری کے سوا کوئی چیز ہے نہیں۔ کوئی کسی کا امتحان لیتا ہے، کوئی کسی کو امتحان دیتا ہے، اللہ پاک نے ان کا امتحان لیا، اور لوگوں کے دلوں کے اندر بچوں کی چاہت ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اپنے کاروبار کی چاہت ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر کسی چیز کی چاہت ہوتی ہے، کبھی کسی چیز کی کسی کے دل میں چاہت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرے رسول علیہ السلام کی جماعت، اس میں سارے صحابہ بھی آ گئے، اس میں سارے اہل بیت بھی آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں کے اندر اللہ کے ڈر کے سوا کچھ ہے نہیں۔ اور دیکھو اللہ صحابہ پر راضی، جو صحابہ اور اہل بیت کو لازم اور ملزوم سمجھتا ہے، ان پر بھی راضی۔ قاری عبد المتین اصغر لاہور کا یہی آیت مبارکہ پڑھ رہا تھا، اور اللہ پاک نے اس کی روح نکال لی۔ اللہ صحابہ پر بھی راضی، اہل بیت پر بھی راضی، جو صحابہ اور اہل بیت کا پرچم اٹھاتے ہیں، رب کریم ان کے اوپر بھی راضی۔ توجہ کیجئے، احادیث تو بھری پڑی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وعثمان فی الجنہ۔ نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا
کیا کرتے تھے، کیا کہا؟ تسی آپ پہ فیصلہ کر لینا۔ اے مجلس خاصہ عامہ دی، مجلس میں خاص بھی ہوتے ہیں جیسے شیخ مدنی صاحب، عام بھی ہماری طرح کے ہوتے ہیں۔ تسی آپ پہ فیصلہ کر لینا۔ اے مجلس خاصہ عامہ دی، یاد رکھو یہ میری بات یہاں تک نہیں، یہ پورے ملک میں جانی ہے۔ تسی آپ پہ فیصلہ کر لینا۔ اے مجلس خاصہ